باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالاخانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ رب العزت کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ بے حد و حساب فضل و کرم احسان اور شکر ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، دامن کرم اور کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں میلاد والے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بے پناہ شکر گزاری ہے اپنے بے نیاز رب کی، جس نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے، سدا کے لیے اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ اکبر۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جن میں ایک اچھا کام ہجرت کرنا بھی داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، تو ضرور ہم انہیں ایسے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے، اور اچھے عمل کرنے والوں کی یہ کیا ہی اچھی جزا ہے۔ اور اس آیت میں بالخصوص ان مسلمانوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کہ ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب
کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہوں، کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء علیہ السلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ جنتی بالا خانے، بالا خانہ کہتے ہیں چبارے کو، اونچی جگہ کو، اونچے مکان کو۔ تو جن کی یہ جزا بیان کی گئی ہے وہ اتنے اونچے ہوں گے کہ ان کے نیچے جو منزلیں ہوں گی وہ ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہم زمین پر ایسے رات کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو ہمیں ستارے نظر آتے، اتنے اونچے ان کے مکانات ہوں گے۔ صحابہ کو تعجب و عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ تو پھر نبیوں کے اتنے اونچے مقامات ہوں گے، عام مومنین کیسے پہنچ سکیں گے؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، یعنی نبیوں کے صدقے ان کی امت کے نیک لوگ بھی وہاں تک پہنچے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں، ملیں گے کس کو؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور ہمیشہ روزہ رکھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان کے سارے روزے جب تک ہم زندہ رہیں رکھنے کی توفیق دے۔ کھانا کھلانے کی، غریبوں، مسکینوں، بھوکے لوگوں کو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر فرمایا اچھی گفتگو کرنے والوں، اللہ تعالی ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا، اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اچھے عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں، مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کیا، مشرکین کی ایذائیں برداشت کیں، اور ہجرت کر کے دین کی خاطر وطن بھی چھوڑ دیا مگر دین اسلام کو نہ چھوڑا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی کیا شان اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، اور ان کے رتبے بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی جزائیں بیان فرما رہے ہیں، ان کے انعامات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے صدقے میں ہمیں بھی یہ فضیلتیں نصیب فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله
الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سراجا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا والسلام عليك يا رسول الله. آمين. اے مولا کریم باوسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی نماز فجر کی حاضری قبول فرما. آمین. نماز فجر کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ پچھلے سارے گناہ معاف آمین. نیکیوں میں تبدیل فرما. آمین. گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. آمین. دنیا قبر حشر میں اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما. آمین. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے بیڑے پار فرما. آمین. ہمارے گھر آباد فرما. آمین. اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما. آمین. ہم سب کے کاروبار، رزق روزی، دکان مکان، مال جان، عزت ایمان، زندگی سے تندرستی میں اہل و عیال اور دسترخوان عزت میں صدا کے لیے برکت. آمین. عالم اسلام ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین. اس پوری مسجد گلی محلے اور شہر خان کا ڈوگرا کی صدا خیر فرما. آمین. درس قرآن میں بیٹھنے والے نمازیوں کو جزائے خیر عطا. آمین. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکاؤ لئی ماں کنی خاتمہ. آمین. در دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دا مانی آل رسول. آمین. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. آمین. حرمت سید الانبیاء والمرسلین. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.